الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے میری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا و مولا حضور سرور کون و مکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، جسے بھی نذرانہ دینا ہو وہ قبول ہے، بعد میں مسافہ کر لینا ایمانداری کے ساتھ۔ سمجھ میں آگے گا؟ تو بعد میں مسافہ کر لینا، لیکن سن لینا میرا 250-300 کلومیٹر سے آیا ہوا یہ سفر اور یہ مشقت گوارا کرنا، یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ تاریخ قبول کی، اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی قریب کے 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی یہ تاریخ ایسی ہیں کہ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں میں آیا ہوں تو کچھ مجھ سے سنو اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور کم کر دیجئے ذرا، اس کی ایک اور کم کر دیں۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری کم ہو گئی بالکل ہی۔ اور ایک مرتبہ برکتوں کے لیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ حضرت، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، توجہ چاہوں گا حضرت، آپ بھی سن لیجئے سب باتوں کو چھوڑ کے، بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی ہمارے اور تمہارے لیے بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، میرے فرمان پر چلو۔ یعنی اللہ سے تم محبت کرتے ہو اگر، تو حضور کی فرما برداری کرو۔ بہت توجہ سے سننا، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے۔ اور جس سے اللہ محبت فرمائے دنیا اور آخرت دونوں اس کی، سبحان اللہ کہیے، اللہ جس سے محبت فرمائے تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں کامیاب ہو جائے۔ یہ تو پہلی دو باتوں کے بعد جو تیسری بات بیان ہوئی، پہلی بات تو یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کے فرما بردار بنو۔ اب تم اللہ سے بھی محبت کرو اور حضور کے بھی فرما بردار ہو جاؤ تو تمہیں ملے گا کیا؟ پہلا بدلہ تو یہ کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں آسمان میں
سب میں اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے، آواز ہلکا سا کم کر دو، کوئی بات نہیں ہے، سیٹی نہیں دینا چاہیے. میرا مقصد تقریر جمانا ہوتا ہی نہیں، میرا مقصد تو سمجھانا ہوتا ہے. اللہ کو عزت دینی ہوگی تو وہ ہلکے ہلکے سمجھانے میں ملے. تو کیا میں نے بتایا آپ کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی فرما برداری کرو، اور جب حضور کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں اللہ پاک کیا انعام دے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں، زمین میں، سب میں اعلان کس سے کراتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے، کہ اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ خالی صرف یہ کہہ دی ہو کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا کائنات میں اعلان کراتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. میں محبت کرتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فرماتا ہے کہ میں تو محبت کرتا ہی کرتا ہوں، بلکہ جبریل تم بھی محبت کرو اور کائنات سے کہہ دو کہ سب کے سب اس سے محبت کریں. تم سب کے سب کائنات اس سے محبت کریں. اور پھر اللہ بدلہ یہ عطا فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ درہ امتیاز یہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی بخشنے والا ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے. تو ہرگز کسی بھی حالت میں کوئی گناہگار، خطا کار، کیسا ہی مجرم، کیسا ہی نافرمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھے. اب بات یہاں آتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ دل میں لے کے بیٹھے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجایا، یا آپ نے حضور کی محبت کا ثبوت پیش کیا. اب ثبوت پیش کیا صحیح عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. اور آخر میں عشق کی انتہا کر دی اور یہ کہہ دیا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور توجہ کریں، یہ جو ساری دنیا ہے، یہ جو کائنات دکھائی دے رہی ہے، یہ سب محبت کی داستان ہے. آپ توجہ کریں، آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کاروبار کھڑا کرتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، کارخانے چلاتا ہے. ہر طریقے سے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. اب میری بہت توجہ سے گفتگو سنیں، ایک بات بھی کسی سے نکلنی نہیں چاہیے. دیکھیے، ہم نے تو یہ سارے کام اولاد کی محبت میں کیے، لیکن اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بیوی ہے. وہ تو اکیلا ہے، صرف اکیلا. لیکن اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، جنت دوزخ کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، غرض کے ہر شجر و حجر کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ کا کوئی ہے ہی نہیں تو کیوں پیدا کیا؟ جب کوئی ہے ہی نہیں تو کیوں پیدا کیا؟
تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا، اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا اگر اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا۔ یعنی یہ کائنات میرے سرکار کی صدقے کی جلوہ گری ہے، میرے سرکار کا صدقہ ہے یہ کائنات، جو زمین و آسمان، شجر و حجر، چاند سورج، جو رانائیاں، جو سب کچھ یہ لائٹیں تمہیں دیکھ رہے ہو، یہ میرے حضور کا صدقہ ہے، یہ میرے حضور کا صدقہ ہے۔ اب اللہ نے ان سب کو حضور کی محبت میں پیدا فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا، یعنی میں اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا اگر میں اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا۔ اس سے حضور کی عظمت، حضور کا مرتبہ اور حضور کا مقام پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب کو کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے، بہت پیار فرماتا ہے۔ اب ہم بھی اپنی اولاد سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام نے اور اللہ نے، پیارے رسول نے ہمیں کسی سے محبت کرنے کے لیے منع نہیں فرمایا، بلکہ حدیث میں یہ آتا سلو الارحام کہ تم اپنے قریبی لوگوں کو ساتھ رحم سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، خاندانیوں سے، رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے، سب سے تم جو ہے اچھے طریقے سے پیش آؤ، رحم کے ساتھ پیش آؤ۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر پیارے نبی کی محبت ایک طرف ہو اور ایک طرف دنیا والوں کی محبت ہو تو کس کی محبت کو ترجیح دی جائے، کس کی محبت کی طرف بڑھا جائے؟ آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں سماج میں رہنا ہے تو سب سے ہی رکھنی پڑے گی، بھئی مولوی صاحب تو یہ ہے تقریر کی بات ختم ہو گئی اور رشتہ داری ہے کیا کریں کیسے چھوڑیں، ہوتے نہیں دوسرے والے جو ہیں ایک آدھ رشتہ داری تعلقات ہوتے ہی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے چھوڑیں، رشتہ داری ہے تعلقات ہے کیسے چھوڑیں، سماج میں رہنا ہے ہمیں، تو ان مولانا لوگوں کو تقریر کرنے کا کام ہے کی اور بات ہو گئی ان کی تو چلے گئے، لیکن ہمیں تو سماج میں رہنا ہے۔ اب یہ بتائیے ایک طرف حضور کی محبت اور ایک طرف سماج کی محبت، پہلی بات تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ سماج کی محبت جو حضور کی محبت سے ٹکراتی ہو، سماج کی ایسی محبت جو اللہ اس کے رسول کی محبت سے ٹکراتی ہو، ایسی محبت بھاڑ نہ جائے، ایسی محبت چولے نہ جائے جو ہمارے رسول کی محبت سے ٹکراتی ہو، بلکہ میرے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، غرض کے کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں اگر آیا ہے تو اس سے اگر کسی سے محبت کرنی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو وہ اپنے نبی سے محبت کرے گا، اپنے رسول سے محبت کرے گا۔ کوئی انسان کتنی ہی دنیا میں کچھ بھی کرتا رہے، اگر حضور سے سچی محبت نہیں ہے پتہ کیسے چلے گا؟ جب ٹکراؤ ہو جائے، جب غیر مقلد، جب کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بے ایمان تمہیں اللہ اس کے رسول کا دشمن تمہاری دعوت کرے، تم سے کہے آؤ دعوت میں آ جاؤ، لیکن میرے پیارے حدیث میں فرمایا گیا ہے گستاخ رسول جو ہوتے ہیں وہ دشمن رسول ہوتے ہیں۔ اب تم کہو گے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پیارے سنتے چلے جاؤ، جو یہ
ہیں کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے ہیں وہ ہمارے نزدیک گستاخ ہو گیا ہے۔ جو یہ کہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے رسول کا علم کم ہے، جو یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، جو یہ کہے کہ اللہ زنا کر سکتا ہے وہ گستاخ خدا ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ میں کہوں گا اگر تم ایسے آدمی کے یہاں کھانے جاتے ہو تو میرے پیارے تم محبت میں حضور کی سچے نہیں ہو، اگر تم اللہ کی محبت میں سچے نہیں ہو میرے پیارے تمہاری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اللہ اس کے رسول کی اگر مخالف ہو جائے، اگر دشمن ہو جائے تو میرے پیارے تم اکیلے رہ جانا، گھروں میں رہ لینا، اکیلا رہ لینا، لیکن اللہ اس کے رسول کے وفادار بن کے رہ لینا۔ حق وہی ہے جس کا اعلان کسی عاشق نے کیا ہے، محمد کی محبت دین کی شخص افضل ہے، محمد کی محبت دین کی شخص افضل ہے، اس لیے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور میرے پیارے دادا اقبال کی تربت سے کی سزا دی ہے کہ محمد ہے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ نعمت چیز کیا ہے لوگوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دیکھیں میرے سارے بھائی میرے استادوں کی عمر کے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں پر، اور ان سب کی عزت ہے میرے سر پر۔ یہ سب نے سبحان اللہ کہی ہے تو دل بڑا ہو گیا اور ایسے لگ رہا کہ جان آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، اللہ چاہے تو جان آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے توجہ کرو، دیکھیں ان سب بھی سمجھاتے ہیں، آپ کا مقصد بھی یہاں بیٹھ کے سمجھنا ہے، میرا مقصد بھی یہاں بیٹھ کے آپ کو سمجھانا ہے۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرو، تم نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے، حضور کی محبت میں یہاں آئے ہو، میرے پیارے ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ذرا ذہن کو حاضر کیجئے۔ دیکھیے میرے حضور کی ذات کیسی ہے، میرے حضور کا نام کیسا ہے، میرے حضور کی عظمت کیا ہے، میرے حضور کا مقام کتنا بلند ہے، ذرا توجہ کرو۔ میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات دیکھیں، دنیا کے پہلے انسان ہے۔ جب میرے پیارے جنت میں تھے تو میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی، بہت توجہ سے بات کو سننا، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی ہے تو میرے پیارے اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے ہیں، خطا اجتہادی ہوئی ہے، 300 برس ہو گئے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں میرے مالک معاف فرما دے، میرے مالک معاف فرما دے، 300 برس ہو گئے ہیں، ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 برس تک روتے تو رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، سارے قطار رو رہے ہیں، اتنے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں کہ روتے روتے میرے پیارے دریا بہ گئے ہیں، آنسوؤں سے سینہ تر ہو گیا ہے، جاری تر ہو گئی ہے، لیکن حضرت آدم سے ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن آسمان کی طرف 300 برس ہو گئے ہیں، ابھی آپ نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ میرے پیارے ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، دل کو حاضر کیجئے، کون ہے وہ؟ نبی ہے، وہ رسول ہے، میرے پیارے اللہ کی طرف سے نبی کی وہ ذات ہوتی ہے، نبی اور مرسلین یہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن خطا اجتہادی ہوئی ہے، اللہ کی ناراضگی کے سبب آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اے مسلم کے لوگوں تم توجہ کرو، تم کیسے خاطی اور عاصی ہو، میرے پیارے ایک دن میں تم 5 وقت کی نماز قضا کرتے ہو، کبھی جھوٹ بولتے ہو، کبھی چغلی کرتے ہو، کبھی دغابازی کرتے ہو، میرے پیارے ذرا توجہ کرو، تم کتنے گناہ پر دلیر ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہیں کبھی قبر کا خیال نہیں آتا، کبھی موت کا خیال نہیں آتا، کبھی اس وقت کا خیال نہیں آتا کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا یہ زمین تانے کی ہو جائے گی، سورج عذاب نیزے پر آ جائے گا، اللہ پہلے ختم نہ ہوگا، اس وقت میں جب نبی اکرم سلیم کام کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے ابدال کام رہے ہوں گے، بڑے بڑے غوث اقطاب کام رہے ہوں گے، بڑے بڑے صلاح کام رہے ہوں گے، اس وقت میں حالات کیا ہوں گے؟ میرے پیارے توجہ کرو، نبی ہے، ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، 300 برس سے زارت قطار رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے غیرت کرتے ہیں، میرے پیارے شرمندگی ہوتی ہے،
ضرورت ہے؟ اتنے گناہ ہونے کے بعد، اتنی خطائیں ہونے کے بعد تم اپنی اس اندھیری قبر کو بھول گئے ہو جو میرے پیارے ساتھ بچھوؤں کا گھر ہے، جہاں اندھیری ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ ذرا یاد تو کرو اس قبر کی تاریکی کو، یاد تو کرو اس قبر کی تنہائی کو میرے پیارے، جہاں تمہیں کوئی بچائے گا نہیں، تمہارے کوئی ہمدرد نہ ہوگا۔ ارے میرے پیارے توجہ کرو، وہ قبر بے نمازی پہ اتنی سخت ہو جائے گی کہ پیروں کی طرف سے آگے بڑھے گی، سر کی طرف سے آگے بڑھے گی اور ملا دی جائے گی، ایسے دائیں پیروں کر دی جائے گی، بے نمازی کی قبر میں آگ پھٹا دی جائے گی، ساتھ بچھو اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، میرے پیارے تم اتنی خطائیں کرتے ہو، کبھی ایک مرتبہ زندگی میں یہ مقام آیا کہ تمہارا سجدے میں سر رکھا ہوا ہو اور میرے پیارے تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو مولا خطائیں میں نے کی ہے، مولا جرم میں نے کی ہے، نمازیں میں نے چھوڑی ہے، جھوٹ میں نے بولا ہے، دغابازی میں نے کی ہے، ماں باپ کو میں نے ستایا ہے، بے ایمانی میں نے کی ہے، اے مالک 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، بڑی خطائیں کی ہے، بڑے جرم کیے ہیں، مالک تیری چوکھٹ پایا ہوں، آپ کی چیخیں نکل رہی ہو، آپ کی سسکی بنی ہوئی ہو، آپ کہاں مار مار کر رو رہے ہو، مالک شرمندہ ہوں اپنی خطاؤں پہ، مالک اپنی خطاؤں پہ مولا بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اے مالک معاف فرما دے، قسم خدا کی کم سے کم زندگی میں ایک موقع تو ایسا ہے کہ آپ زاروں قطار ہوتے ہوئے ہو، خوف خدا سے لرزتے ہوئے ہو، تمہارا جسم کپکپاتا ہوا ہو، لیکن ہمارا حال ہوا کیا ہے؟ میرے پیارے ایک علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سانپ سے کھیلنے والے کے ساتھ رہنے لگے لیکن وہ سانپ سے نہ کھیلتا ہو تو اسے دیکھ دیکھ کر سانپ سے ڈر بھاگ جائے گا اور سانپ کے پکڑنے پر قادر ہو جائے گا۔ ہماری مثال یہی ہوئی ہے، ہم گناہگاروں کے ساتھ رہتے ہیں، گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں، ہم جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، ہم بے ایمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، بے ایمانی آسانی سے کر لیتے ہیں، ہم غداروں کے ساتھ رہتے ہیں، آسانی سے غداری کر دیتے ہیں، ہم نافرمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، آسانی سے نافرمانی کر دیتے ہیں۔ یاد کرو قبر کو، یاد کرو موت کی تکلیف کو، یاد کرو میدان محشر کو، میرے پیارے جب خدا قہر و غضب میں ہوگا اس وقت میں تمہیں اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا پڑے گا۔ صبح کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، میرے پیارے تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم کیا کہو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے پیارے جب زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، آج کا اسپرش آدمی، آج دولت کے نشے میں رہنے والا آدمی جو 1 کلومیٹر ننگے پیر نہیں چل سکتا ہے، وہ قیامت کے میدان کی تکلیف ہے جب انسان کے بدن پہ کپڑا نہ ہوگا، پیر میں جوتی نہ ہوگی۔ ارے لوگوں توجہ تو کرو، تم تو وہ انسان ہو جو انسان پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، جو دانت کے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، کان کے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، آنکھ میں درد ہو جائے تو انسان کہتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دے دیجئے فوراً آرام مل جائے، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا انجیکشن لگوا دیجئے کہ فوراً سے پہلے مجھے آرام ہو جائے۔ اے کون کے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، جب تم اس قبر میں جاؤ گے جہاں نہ تمہارا دوست جائے گا، نہ تمہارا مال جائے گا، نہ تمہارا کوئی اور جائے گا، صرف تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر اس قبر کی تنہائی میں، اس قبر کی اندھیری میں، اس قبر کی تاریکی میں اگر تم کا عذاب ہونے لگا، اگر تم عذاب میں گرفتار ہو گئے، بتاؤ کہاں سے ٹیبلیٹ لاؤ گے، کہاں سے انجیکشن لاؤ گے؟ آج ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں، ہم کیسی بات کیوں نہ بیان کر دیں، ہمارے دل کو کچھ نہیں آتا، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ارے آج سے 30 سال پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ علماء کرام تقریر کرنے بیٹھتے تو مجمع میں سارے قطار لوگ روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے پیارے، اگر تمہارے اس مجمع میں بیٹھ کر اگر چند قطرے آنسوؤں کے نکل گئے ہیں، نظام الدین رائے پوری یہ اعلان کرتا ہے ان آنسوؤں کی قدر سمجھو جب قیامت کا دن آئے گا اور جب میرے پیارے جہنم کی آگ اپنے آپے سے باہر ہوگی، حاجیوں کو دے دے گی، میرے پیارے نمازی آگے آگے ہوں گے، غازی آگے آگے ہوں گے، شہید آگے آگے ہوں گے، شہید اپنی شہادت کا واسطہ پیش کریں گے، اے جہنم کی آگ پیچھے چلی جا، حاجی اپنے حق کا واسطہ پیش کریں گے، اے جہنم کی آگ پیچھے چلی جا۔ میرے پیارے ہر انسان
اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرے گا، لیکن آگ ہے کہ نہیں مانے گی۔ میرے پیارے عبداللہ کے پیارے اسی درمیان میں نمودار ہوں گے جن کا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو۔ میرے پیارے اسی وقت میں میرے آقا آئیں گے اور پیالے میں سے کچھ پانی کے قطرے ہوں گے، اسی پانی کے قطروں کو وہ جہنم کی آگ کی طرف پھینکیں گے۔ پھینکنا ہوگا کہ وہ آگ واپس پلٹ جائے گی، فوراً سرد ہو جائے گی، فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرو، اے سنگم بہار کے لوگوں، نظام الدین رامپوری کو تم نے 250 کلومیٹر کی دوری سے بلایا ہے۔ میرے پیارے اس بات کو دل پر لکھ چلے جاؤ، میرے آقا کا ان چند قطروں کو اس جہنم کی آگ پہ ڈالنا ہوگا کہ آگ فوراً سرد ہو جائے گی، آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر! بہت سارے لوگ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مدینے کے آقا، اے مکے کے آقا، اے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اے آقا ذرا یہ تو بتاؤ، اے معراج کے دولہ ذرا یہ تو بتاؤ، اللہ کے حبیب ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو بتاؤ اس پانی کون سا پانی تھا، یہ کیسا پانی تھا کہ چند قطروں میں یہ ساری آگ بجھ گئی ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے یہ وہ آنسو تھے جو میرے امتیوں نے خوف خدا سے بہائے تھے، یہ وہ آنسو تھے۔ اب توجہ چاہوں گا میرے پیارے، جب میرے پیارے ہمارے آنسوؤں کا عالم یہ ہے کہ جہنم کی آگ بجھ گئی ہے، تو میرے پیارے بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی، علم و حکمت کے شہریار، علم و حکمت کے تاجدار، سنیوں کے امام، سنیوں کے رہنما، ہمارے سب عقیدے کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا توجہ کرو، ہندوستان کے والی سلطان العارفین خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے توجہ کرتے چلے جاؤ، بغداد کے غوث اعظم کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا میں بہائے ہوئے امام حسین کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسن کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ خلفائے راشدین کے آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آئیے توجہ کیجئے ان آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا جو میرے آقا نے کبھی تو مکے کی دھرتی پر بہائے ہیں، کبھی مدینے کی دھرتی پر بہائے ہیں۔ میرے پیارے تو حق وہی ہے کہ جس کا اعلان امام عشق و محبت کرتے ہیں، پاپا کیا جہنم، بلکہ میں یوں کہوں گا، میں تضمین کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہاں پر محشر میں جب آیا اس لیے شیار بندہ دیکھو انجام ہو کیا میرا، امت کے سامنے ان کو روتے ہوئے دیکھا، آسی کے ساتھ کا پکار اٹھا، وہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، وہ کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جب گئی ہے جوشے، لیکن ان کی آنکھیں جب بجھا دیے ہیں روتے ہسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت ماشاءاللہ۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محفل میں آنا آپ کا مقصد صرف دیکھ کر چلے جانا، پیسے دے دینا، چندہ دے دینا، میری طرف سے 2000، میری طرف سے 5000، میری طرف سے 6000، میری طرف سے یہ، میری طرف سے وہ، یہ مجھے انعام و اکرام دے دینا، یہ بس نہیں۔ یہ کافی اچھی بات ہے یہ بھی سب کچھ کرنا، لیکن یہ کافی نہیں۔ آج آپ میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو تو کم سے کم میرے سرکار کی بارگاہ میں، اچھا آپ جب کسی کے برتھ ڈے میں جاتے ہو تو گفٹ لے کے جاتے ہو نا، کیوں لے کر جاتے ہو؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ارے بھئی جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ گفٹ لے کر جاتے ہو کہ بھئی تاکہ وہ آدمی خوش ہو۔ توجہ کرو میری طرف، ایک ایک آدمی پر نظر ہے، آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک آدمی پہ، سمجھے بات؟ تو آپ ایک انعام لے کر جاتے ہو، یہ بتائیے وہ زیادہ ہے یا حضور زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ بڑی ذات کس کی ہے؟
ہمارے نبی کی. میرے پیارے جب آپ اس محفل میں آئے ہو, میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو, حضور کی پیدائش کی خوشی میں آئے ہو, تو میرے پیارے آپ کو کچھ نہ کچھ حضور کی بارگاہ میں تحفہ لانا چاہیے تھا, کچھ نہ کچھ گفٹ لانا چاہیے تھا. اب تم کہو گے کہ گفٹ لائیں بھی تو ہم دیں گے کسے, ہمیں تو حضور نظر آتے نہیں, ہم مدینہ جائیں گے تو لے کر بھی جا سکتے ہیں, لیکن یہاں کس کے لیے لے کر آئیں. تو میرے پیارے آپ جو گملے لاتے ہو, آپ جو یہ علم گلم لاتے ہو, یہ حضور کی بارگاہ میں گفٹ کیا دو گے, یہ ان کی حیثیت کیا ہے. میرے پیارے اگر تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, میرے پیارے تم کسی انگریز کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو, کسی ناچنے اور کودنے والے, کسی فلمی اسٹار کا تم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو, بلکہ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو تو میرے پیارے عبداللہ کے پیارے کا کلمہ پڑھنے والے ہو, آمنہ کے پیارے کا کلمہ پڑھنے والے ہو, جو تمہاری بخشش کرائیں گے, جو تمہاری شفاعت کریں گے, تو تم کا کلمہ پڑھنے والے ہو. توجہ کرتے چلے جانا میرے پیارے. نظام الدین رام پوری تمہیں یہاں پیغام دے گا کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں کیا گفٹ دینا ہے, کیا تحفہ پیش کرنا ہے, کیا ہدیہ پیش کرنا ہے. تم کہو گے کہ کیا دے سکتے ہیں, تو میرے پیارے حضور کی بارگاہ میں آپ کو گفٹ یہ دینا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے داڑھی رکھنا میرے سرکار کی سنت ہے. میرے پیارے بیٹھ کر پانی پینا میرے سرکار کی سنت ہے. گھر بیٹھ کر کھانا کھانا میرے سرکار کی سنت ہے. میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہے, گھروں میں رہ کر بھی سن رہی ہے. پردہ کرنا میرے شریعت کا حکم ہے, آقا کی شریعت کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے. میرے پیارے پردہ کرنا بھی میری بہنوں کے لیے ضروری ہے. توجہ کرتے چلے جانا میرے پیارے. اب آقا کی بارگاہ میں جتنے بھی یہاں پر عاشقان رسول آئے ہیں, ان سب میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کر توبہ کرے کہ آج سے میں اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤں گا. کوئی کھڑے ہو کر توبہ کرے کہ آج سے اپنے وقت کا نماز پڑھوں گا. آج سے کوئی کھڑے ہو کے توبہ کرے کہ بیٹھ کر پانی پیوں گا. کھڑے ہو کے توبہ کرے کہ آج سے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاؤں گا, بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. اسلامی بہنیں بیٹھی بیٹھی اپنے دل میں توبہ کریں, غیر محرموں سے پردہ کروں گی, کبھی کسی کے سامنے بے پردہ نہیں جاؤں گی. میرے پیارے اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا, سچا ارادہ کر لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرے آقا مدینے سے بیٹھ کر دل پہ کرم فرمائیں گے, نظر کرم فرمائیں گے. اور میرے پیارے اگر اللہ کے رسول نے تم پر نظر کرم فرما دی ہے, نظر عنایت فرما دی ہے, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ سب کچھ جو ہے یہ حضور کے ہی دم قدم سے ہے. شکشتی تم نے شعر سنا, اللہ کی سزا وقدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان کوئی, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام ہیں, 300 برس ہو گئے ہیں, ابھی تک آنسو بہا رہے ہیں. میرے پیارے توبہ قبول نہیں ہوئی ہے, اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. توجہ کرنا سنیوں, تم توجہ کرنا, کبھی پریشان مت ہونا کسی کی نمازوں کو دیکھ کے, پریشان مت ہونا کسی کے ظاہری تقوی کو دیکھ کے, پریشان مت ہونا. میرے پیارے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ہے, 300 برس ہو گئے ہیں, اللہ کو بڑا مناتے ہیں, اللہ کو بہت زیادہ زار و قطار رو رو کے مناتے ہیں, لیکن اللہ نہیں مانتا ہے. میرے پیارے توجہ کرو, حضرت آدم علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تیری بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ کہہ کے ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ نے آدم کو معاف فرما دیا ہے, قبول فرما لیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کے نام کی برکت یہ ہے, کیسا ہی خطا کار, کیسا ہی نافرمان اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے نبی کا واسطہ پیش کر کے اگر دعا مانگتا ہے تو میرا رب قبول فرما لیتا ہے. وہی ہے جس کا اعلان کرتے ہیں میرے پیارے, بس مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بس مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا میں کرتے چلے جاؤ. ذرا ذہن کو حاضر کیجئے میرے پیارے, میرے آقا کی نام کی برکت کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا,
जब क़यामत का दिन आएगा मैं बेटे की भी शफाअत करूंगा, उसके बाप की भी शफाअत करूंगा, उसकी माँ की भी शफाअत करूंगा। शफाअत करने के बाद इन सबको दाखिले जन्नत करा दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद अरबी को पुकारेगा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम इधर आओ। तो मेरे प्यारे जिन जिन के नाम दुनिया में मोहम्मद होंगे वो सब के साथ कूदते हुए आगे पहुंच जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तो अब्दुल्ला के प्यारे को बुलाया है, आमिना के दुलारे को बुलाया है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ये कहेंगे मौला हमारा नाम भी तो मोहम्मद है। इतने में हम सब के प्यारे आका, उम्मत के आका, सारी उम्मत के गमख्वार अहमद आका अहमद मुस्तफा सरकार तो आलम आ जाएंगे। अल्लाह की बात करेंगे, ऐ मेरे मालिक इन सब ने मेरी मोहब्बत में नाम रखा है, मालिक इन सब ने मेरी मोहब्बत में नाम रखा है। ऐ मेरे मालिक तू मुझसे राजी है, इन सब से राजी हो जा और इन सबको दाखिले जन्नत फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अल्लाह पाक उन सबसे कहेगा तुम सब दाखिले जन्नत हो जाओ। जरा तवज्जो की जरूरत है मेरे प्यारे। बनी इसराइल पहले की उम्मतों को कहा जाता था, खासकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को कहा जाता था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो बहुत बड़ा ज़िनाकार था, जो बहुत बड़ा गुनाहगार था, झूठा बेईमान था। मेरे प्यारे जब उसका इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा नाफरमान था, हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हम इसके कफन दफन में शरीक नहीं होंगे। लोगों ने कहा इसको ऐसा करो कचरे के ढेर पे फेंक दो, एक गंदी जगह फेंक दो। लोगों ने ऐसे ही किया कि उसकी मौत के बाद लोगों ने उसको कचरे के ढेर पे फेंक दिया, गंदी जगह डाल दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है मेरे मूसा तुम जाओ उस शख्स को जाके उठाओ, उसको गुस्ल दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसके कफन दफन का इंतजाम करो। अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं मेरे मालिक वो तो इतना गुनाहगार था कि लोगों ने उसकी नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, लोगों ने उसके कफन दफन से इनकार कर दिया, और तो मुझ नबी को हुक्म देता है मामला क्या है। अल्लाह पाक फरमाता है जरा तवज्जो की जरूरत है, अकीदा देकर जाता हूँ, तवज्जो कर लेना, दलील देकर जाता हूँ। मेरे प्यारे तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाता है मूसा बात ये है कि जब ये तौरात पढ़ता था वो तौरात में मेरे हबीब मेरे प्यारे नबी का नाम आता था, यानी मोहम्मद जब नाम आता था तो ये उसको पढ़ने के बाद मोहब्बत से और प्यार से अपनी उंगलियों को मुंह से चूमता, फिर आंखों से लगा लेता। इसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए जन्नत में महल भी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सिलसिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, ऐसा गुनाहगार कि जिसके कफन दफन से लोगों ने इनकार कर दिया कि हम इसे कफनाएंगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे नहीं। लेकिन देखो मेरे प्यारे नबी के नाम से, मोहम्मद नाम से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ने कैसा इनाम दिया कि नबी को हुक्म दिया, जलीलुल कद्र पैगंबर को हुक्म दिया कि जाओ मेरे नबी के नाम की, मेरे हबीब के नाम से मोहब्बत करता था, जाओ तो सही तुम इसे जाकर कफनाओ दफनाओ। मेरे नबी की अजमत पता चलता है, मेरे नबी के मकाम का पता चलता है कि मेरे नबी के नाम से अगर सच्ची मोहब्बत हो, हुजूर की मोहब्बत का सच्चा चिराग अगर दिल में जलता हो तो हक वही है जिसका ऐलान किया जाता है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सदके, आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे प्यारे तवज्जो करो, इसलिए कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो मुजरिम हैं, हम झूठे भी हैं, हम मक्कार भी हैं, हम गद्दार भी हैं, लेकिन बस हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया था अल्लाह के रसूल उम्मत क़यामत कब आएगी, जरा ये बताइए। हुजूर ने फरमाया था क्या तुमने कुछ क़यामत की तैयारी की है? उन्होंने अर्ज की हुजूर हमने नमाज़ें तो पढ़ी है, ज़कात तो दी है, हज तो किया है, उम्रा तो किया है, नेक अमाल तो करते हैं, इस्लाम के लिए मैदान जिहाद में जाते हैं, लेकिन हुजूर हमें इन सब नेक अमाल पे कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी चीज पे हमें भरोसा है तो उस पर कि जो अल्लाह के हबीब की मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमें सिर्फ उस पर भरोसा
फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो मेरे अमाल का बदला तो मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं न जाता मेरे सरकार ने न सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़-ए आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बात अर्ज की थी हुजूर के वास्ता और वसीले की, जरा तवज्जो करते चले जाना। एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरी आंखें नहीं हैं, मैं नाबीना हूँ, यानी मेरी आंखों से दिखता नहीं है। अल्लाह के रसूल मैंने अल्लाह को एक माना है, आपको अल्लाह का रसूल माना है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल दिल में एक तमन्ना मचलती है, एक आरज़ू मचलती है। हुजूर पूछते हैं वो क्या है बताओ? हुजूर चाहता ये हूँ कि आपके चेहरे बदुआ की ज़ियारत कर लूँ, आपके नूरी चेहरे की ज़ियारत कर लूँ, आपके खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अच्छा ये चाहता है? मेरे प्यारे हुजूर के चेहरे की रंगत अलग थी, हुजूर की खूबसूरती जैसी दुनिया में किसी की खूबसूरती नहीं, बल्कि यूं कहो कि अगर तुमको अगर कुछ मिला है, दुनिया की हर चीज को खूबसूरती मिली है तो मेरे सरकार का सदका है, मेरे सरकार के कदमों की खैरात है। तवज्जो करते चले जाना। मैं सोचता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ तो आप लोगों को देखा है, पाकिस्तान के लोगों को देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को देखा है, अमेरिका के लोगों को देखा है, जगह जगह के लोगों को देखा होगा, हर जगह के, लेकिन दुनिया में हर जगह को नहीं देखा होगा। लेकिन जिब्रील वो है कि जिन्होंने आदम को भी देखा है, ईसा को भी देखा है, क़यामत तक सब लोगों को देखेंगे। नबी और रसूल को देखा है, फरिश्तों को देखा है, कायनात की हर चीज को देखा है। बल्कि खुद कहते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा, मशरिक़ और मग़रिब को देखा, लेकिन अल्लाह के रसूल आप जैसा किसी को न देखा। जिसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत करते हैं यही बोले सिजदा वाले जमाने जहां के भावे कभी पहचानने वाला तेरे राय में न पाया, तुझे अंधे खुदाया, तुझे अंधे खुदाया, तुझे यज्ञ बनाया, यही बोले सिजदा वाले जमाने जहां के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करने की जरूरत है। मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर आंखें चाहिए, रोशनी चाहिए। अब मेरे प्यारे अल्लाह ने हुजूर को मालिक मुख्तार बनाया था, अगर हुजूर चाहते तो अपने सहाबी की आंखों पे हाथ रखते और ये कह देते कि देखो तो फौरन नजर आ जाती, इसलिए कि हुजूर के अंगुली में अरे हाथ तो बहुत रहा, बहुत बड़ी बात नहीं। हुजूर की उंगली को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई थी कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया है, चांद की उंगली के इशारे से चांद को खिलौना बना लिया है, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी। लेकिन मेरे प्यारे हुजूर की निगाहें नूर पर, हजरत तवज्जो चाहूंगा, हुजूर की निगाहें नूर पर क़यामत तक के लोगों को देख रही थी। कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो वसीले का इनकार करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे हुजूर ने फरमाया जाओ अपने घर जाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो जाके, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना ऐ मेरे मालिक अब तेरे हबीब हजरत मोहम्मद का वास्ता तेरी बारगाह में मेरी आंखें अता फरमा दे, मुझे रोशनी अता फरमा दे। सहाबी रसूल ने ऐसा ही किया है, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं ऐ मेरे मालिक ये तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वास्ता पेश करता हूँ, ऐ मेरे मालिक मुझे आंखें अता फरमा दे, मुझे आंखें अता फरमा दे ताकि तेरे रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर लूं। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने अभी अपने पूरे अल्फाज भी अदा ना किए थे कि अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दी है। अभी जल्दी से आंखें रोशनी आती है, आंखें बंद कर लेते हैं, मस्जिद नबी में आते हैं और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने लगते हैं। कुछ देर तक हुजूर का चेहरा देखते रहते हैं, कुछ देर तक हुजूर का चेहरा देखते रहते हैं। अल्लाह अकबर। वो चेहरा देखते ही देखते अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं ऐ मेरे मालिक मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले, अब कुछ नहीं देखना चाहता। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो? आप बताते हैं बस मेरी तमन्ना यही थी कि हुजूर के चेहरे को देख लूं, दुनिया की कोई चीज नहीं देखना चाहता, दुनिया की कोई चीज नहीं देखना चाहता, इसलिए कि हुजूर के चेहरे की उस चमक ने उनके दिल को चमका दिया है, उनके ईमान को चमका दिया है। और मेरे प्यारे तुम मिलाद मुस्तफा में आए हो, हुजूर से अपना रिश्ता जोड़ के तुमने अपनी किस्मतों को चमका लिया है,
آج تم نے میلاد مصطفیٰ تم نے سجائی ہے میرے پیارے ذرا توجہ کرو حضور کی میلاد کا اگر تم نے 10 روپے بھی خرچ کیے ہیں تو یہ حضور کی محبت ہے اگر نہیں بھی کیے ہیں سننے کے لیے آ گئے ہو یہ علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تقریباً 2:30-3 بج چکے ہیں میرے پیارے حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں ورنہ تو یہ سونے کا ٹائم ہے آرام کرنے کا ٹائم ہے ذرا توجہ کرو ملے گا کیا میلاد مصطفیٰ منانے سے حضور کی میلاد منانے سے کیا ملے گا میرے پیارے آج سے تم ارادہ کر لو گے کہ جان جائے گی تو جائے گی لیکن جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے گا 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی تو کچھ بھی ہو لیکن میلاد مصطفیٰ سجائیں گے ذرا توجہ کرنا اے غریبوں اپنی غریبی پہ مایوس مت ہونا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال میرے آقا کا جب میلاد کا دن آتا 12 ربیع الاول کا دن آتا تو میرے ابا بہت اچھی طریقے سے انتظام کرتے مٹھائی تقسیم کرتے لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ میرے والد پہ کچھ غربت ہو گئی کچھ غریبی کا معاملہ آ گیا کچھ حالات کمزور ہو گئے اس لیے کہ آدمی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تہوار آ جاتا ہے انسان کی جیب خالی ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آئی میں کہوں گا ارے وہ عیدیں کہاں سے آئی وہ عیدیں بھی اسی عید کے سلسلے میں ملی ہے اگر یہ عید نہ ہوتی میرے پیارے تو 2 عیدیں بھی نہ ہوتی توجہ کرتے چلے جانا حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جب ایک سال ایسا آیا کہ میرے والد کے حالات کمزور ہو گئے تو میرے والد نے چنے لیے اور چنے لے کے انہیں پہ کچھ نظر و نیاز کی اور اسی میں جلوس محمدی میں آنے والے لوگوں کو میرے والد نے وہی چنے تقسیم کر دیے میرے والد جب رات کو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے والے آقا تشریف فرما ہے اور میرے آقا کے آگے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحیم پریشان مت نہ ہو ہمیں چنے بھی پسند ہے ہمیں چنے بھی پسند ہے ہمیں چنے بھی پسند ہے تو میرے پیارے اگر کوئی دوسرے محلے کے لوگ لاکھ اور کروڑ روپے لگا کے 50-50 ہزار نذرانے دے کے اگر میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے 10-20 ہزار خرچ کیے ہیں تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اس لیے کہ میرے آقا غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ غریب پر آئے کمزوروں کا سہارا بن کے ہیں غریبوں کا سہارا بن کے آئے ہیں توجہ کرتے چلے جانا میرے پیارے ابو لہب ہے حضور کا چچا ہے جو بہت زیادہ سڑا ہوا کافر ہے اس کی انتقال ہو جاتا ہے میرے پیارے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا یہ کہتا ہے بے ایمانی پر ختمہ ہوا تھا یعنی کافر ہو کر مرا تھا سخت عذاب میں مبتلا ہوں سخت عذاب قبر میں مبتلا ہوں اللہ اکبر کہا لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے 2 انگلیوں سے پانی چوسنے کے لیے ملتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کہتا ہے کہ جب میرے بھتیجے حضرت محمد عربی جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میں میری ایک باندی سوئیدہ تھی اس نے آ کر خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے یہاں بھتیجا آیا تھا تو میں نے خوش ہو کر محمد عربی کی پیدائش کی خوشی میں 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا تھا اللہ نے اسی کی وجہ سے ان 2 انگلیوں سے پیر کے دن جب نبی کی پیدائش کا دن آتا ہے تو مجھے پانی چوسنے ملتا ہے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے میرا عذاب کم ہو جاتا ہے ارے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں حضور کے قدموں پر اپنی جان دینے والوں ارے تم حضور کی میلاد منا رہے ہو مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا مطلب یہی تھا اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ حضور کی پیروی کرنے والے بن جاؤ اور تم سے اللہ بھی محبت فرمائے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا تمہاری خطاؤں کو بھی درگزر فرما دے گا میرے پیارے توجہ کرتے چلے جانا دیکھنا ذرا بلکہ ایک بڑے عالم دین تو اپنی کتاب میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو وہ حضور کی میلاد منانا شروع کر دے حضور کی میلاد منانا شروع کر دے حضور کی پیدائش کی خوشی منانا شروع کر دے کھڑے ہونے والے شخص سے کہتی ہے ارے یہ کون ہے ذرا یہ بتاؤ تو وہ شخص کہتے ہیں یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
چلے جانا. یہ عورت کہتی ہے میں ان سے اگر کچھ بات کرنا چاہوں تو یہ بات کر سکتے ہیں. یہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بول سکتے ہیں؟ یہ مجھ سے کچھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے توجہ کرنا، میرے نبی کی شان وہ ہے جو اپنوں کا بھی دل رکھتے ہیں، غیروں کا بھی دل رکھتے ہیں، کمزوروں کا بھی دل رکھتے ہیں، طاقتوروں کا دل بھی رکھتے ہیں، عقل مندوں کا دل بھی رکھتے ہیں، اور میرے پیارے بے وقوفوں کا بھی دل رکھتے ہیں. مسجد نبوی توجہ کرنا، مسجد نبوی شریف ہے. میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پاگل سی عورت آتی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے، اے محمد ادھر آؤ، اے محمد ادھر آؤ. میرے آقا اٹھتے ہیں اور جا کے اس عورت کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام اٹھے، بتاؤ حضور اتنے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک پاگل سی عورت کے بلانے پر چلے گئے. جب اتنی بات میرے آقا نے سنی، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں سب کے لیے نبی رحمت بن کر آیا ہوں، میں غریبوں کے لیے بھی، بے وقوفوں کے لیے بھی. اس عورت سے پوچھتے ہیں، پاگل سی عورت سے، اے عورت تو کیوں بلانے آئی ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ یہ عورت کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے. کہا بتا کیا کرنی ہے؟ کہتی ہے میں یہاں نہیں بتاؤں گی. پوچھا کہاں بتائے گی؟ ہاتھ پکڑتی ہے میرے آقا کا، میرے آقا کو مدینے سے باہر لے جاتی ہے اور ننگی زمین پر ریت پہ بٹھا لیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آقا میری شکایت یہ ہے کہ مدینے میں سارے لوگ مجھے پاگل پاگل دیوانی دیوانی کہہ کر پکارتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، اور مدینے کے بچے میرے اینٹ اور پتھر مارتے ہیں جس سے میرا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے، میرا دل دکھتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عورت آج سے تو اپنے دل کو شیئر کر لے، تو محمد عربی کی بارگاہ میں آئی ہے. میرے پیارے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی ہے. اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ غریبوں کا سہارا بن جاؤں، کمزوروں کے لیے طاقت بن جاؤں، بیواؤں کا سہارا بن جاؤں، میرے پیارے ٹوٹے دلوں کا سہارا بن جاؤں. اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے عورت آج کے بعد تجھے نہ مدینے میں کوئی پاگل کہے گا، نہ کوئی تیرے اینٹ اور پتھر مارے گا. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جب تجھے لوگ پتھر مارے، جب تجھے لوگ پاگل اور دیوانہ کہیں، جب لوگ تجھے ستائیں، جب لوگ تجھے ظلم کریں، تجھے پریشان کریں، تو کہیں مت جانا بلکہ اللہ کے حبیب کے دروازے پہ آ جانا، اللہ کے حبیب کی چوکھٹ پہ آ جانا. بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ میرے آقا نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ جو غریب کے امیر بنا دیا ہے، جو کمزور کو طاقتور بنا دیا ہے، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. میرے پیارے تو حق وہی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ایمان عشق و محبت کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے ہیں. وہ شجریں ہٹائیں، لوگ کتنا ہی کھینچیں، لیکن اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب توجہ کرتے چلے جانا میرے پیارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے حبیب اس یہودی عورت سے کہتے ہیں اے یہودی عورت اللہ کی طرف سے میں تیرے لیے خبر لے کر آیا ہوں کہ عنقریب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والی ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل بھی تیار کر دیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ یہودی عورت اتنی بات سنتی ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. میرے پیارے جب یہ صبح بیدار ہوتی ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور حقیقت میں کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہوتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ کمرے سے باہر نکل کے اپنے شوہر کو بھی یہ خوشخبری سناؤں گی. جب کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر تو دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانے پک رہے ہیں، بہت خوشی کا اہتمام ہے، گھر سجا ہوا ہے. اپنے شوہر سے پوچھتی ہے میرے شوہر آج کیا معاملہ ہے؟ صبح تو یہ کھانے پکنے رکھ دیے، پورے گھر کو سجا دیا. جس کے شوہر کہتے ہیں تمہارے ایمان لانے کی خوشی میں میں نے گھر سجایا ہے، کھانے پکائے ہیں. عورت کہتی ہے ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ میں نے تو میرے ایمان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے،
जाती है, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, बजाने मसीहा हमारा नबी। मेरे प्यारे तवज्जो करते चले जाना, बस आखिरी गुफ्तगू चल रही है, तवज्जो करना। जिस नबी का तुमने ये महफिल मिलाद मनाया है, आज तुम अपने नबी को, मेरे प्यारे लोग दलील मांगते हैं, अरे दलील दो कि किसकी क्या दलील है इसके मनाने पर। मैं कहता हूँ एक सादा सी दलील देता हूँ, सादा सी दलील ये है कि जब नबी पैदा हुए तो पैदा होते ही सिजदा किया, लोगों ने देखा कि हुजूर सिजदे में क्या कह रहे हैं, अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं कहूँगा अरे वो नबी जो अपनी उम्मत को पैदा होते याद करे, तो क्या तुम्हारे लिए हक नहीं बनता कि तुम भी अपने नबी को याद करो? मेरे प्यारे नबी को याद करना ही उनकी पैदाइश को मनाना है। तवज्जो करते चले जाना, जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह कहरो कसम में होगा, लोग परेशान होंगे, जमीन ताबे की हो जाएगी, सूरज समझने से पड़ा जाएगा, लोगों की खोपड़ियां खोदनी हुई होंगी, कोई किसी की ना सुनेगा, न बाप बेटे की, न माँ बहन की, कोई किसी की ना सुनेगा, न कोई किसी की हमदर्दी करने वाला होगा, लोग परेशान होंगे। उसी दरमियान मेरे आका अल्लाह की बारगाह में सिजदा रेज़ होंगे और मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगे, अब करेंगे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ मेरे मालिक अबू बकर तेरे हैं, उमर तेरे हैं, उस्मान तेरे हैं, अली तेरे हैं, जितने भी नेकोकार हैं मौला सब तेरे हैं, लेकिन जो गुनाहगार हैं वो सब मेरे हैं, जितने खताकार हैं वो सब मेरे हैं, जितने भी नाफरमान हैं वो सब मेरे हैं, ऐ मौला मेरे गुनाहगारों को मेरे हवाले कर दे। मौला इन सबकी शफाअत करता हूँ, इनकी शफाअत को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे अल्लाह पाक फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, जिसकी शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब ऐ महबूब आपको इतना दिया जाएगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह के हबीब अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, बल्कि हाल तो ये होगा कि जिसके पास एक राई गिराने की बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह के रसूल की शफाअत फरमाएंगे और दाखिले जन्नत फरमा देंगे। अल्लाहु अकबर। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुद्दा शफाअत क्या सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे प्यारे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आ जाओ। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के हैं, बेबसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।